اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین، آج ہم مبطلات روزہ بیان کریں گے۔ 8 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا کھانا اور پینا۔ انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے کھانے اور پینے کے بارے میں مکمل مسائل بیان کریں گے۔ کھانا اور پینا۔ اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ چیز ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیا جاتا ہو، مثلا روٹی اور پانی، یا ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیا نہ جاتا ہو، مثلا مٹی اور درخت کا شیرہ، اور خواہ کم ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ اگر روزے دار ٹوتھ برش منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ اس کی تری لعاب دہن میں گل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے۔ اگلا مسئلہ، جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ، انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے والا اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ دمے کی بیماری میں استعمال ہونے والا اسپرے اگر دوا کو صرف پھیپھڑوں تک پہنچائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو۔ ناک میں ڈالی جانے والی دوا اگر گلے تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار دانتوں کی ریخوں میں پنسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کی ریخوں میں رہ گئی ہے وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ، منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ ترشی وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پانی بھر آیا ہو۔ اگلا مسئلہ، سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ نگلے۔
اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو، یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو، یا اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے۔ بلکہ اگر موت اور اس جیسی چیز کا خوف ہو تو پانی پینا واجب ہے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور دن کے باقی حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، بچے یا پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس میں غذا عموماً خلق تک نہیں پہنچتی، خواہ وہ اتفاقاً خلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی۔ لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا خلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ آخری مسئلہ، انسان کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسرا چیز ہے جماع کرنا۔ اب ہم جماع کی مسائل بیان کریں گے۔ جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ عضوی تناسل سپاری تک ہی داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہوئی ہو۔ اگلا مسئلہ، اگر اعلی تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کی خطنگاہ نہ ہو اگر اس سے کم مقدار بھی داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور جماع کرے، یا اسے جماع پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جماع کی حالت میں اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے یا مجبوری ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوراً جماع ترک کر دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ تیسرا چیز ہے استمناء۔ اب ہم استمناء کے بارے میں مسائل بیان کریں گے۔ تیسرا چیز ہے استمناء کرنا۔ استمناء یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسری ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کی نتیجے میں منی خارج ہو، استمناء کہتے ہیں۔ اگر روزہ دار استمناء کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اگرچہ روزے دار کو علم ہو کہ اگر دن میں سوئے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا، یعنی سوتے میں اس کی منی خارج ہو جائے گی، تب بھی اس کے لیے سونا جائز ہے، خواہ نہ سونے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ بھی ہو، اور اگر اسے احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار منی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پر واجب نہیں کہ منی کو نکلنے سے روکے۔ اگلا مسئلہ، جس روزے دار کو احتلام ہو گیا ہو
وہ پیشاب کر سکتا ہے، خواہ اسے یہ علم ہو کہ پیشاب کرنے سے باقی ماندہ منی نالی سے باہر آ جائے گی۔ اگلا مسئلہ، جب روزے دار کو احتلام ہو جائے، اگر اس سے معلوم ہو کہ منی نالی میں رہ گئی ہے، اور اگر غسل سے پہلے پیشاب نہیں کرے گا تو غسل کے بعد منی اس کے جسم سے خارج ہوگی، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب کرے۔ اگلا مسئلہ، جو شخص منی نکالنے کے ارادے سے چھیڑ چھاڑ اور دل لگی کرے لیکن اس کی منی نہ نکلے، تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ آخری مسئلہ، اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کرے اور اسے اطمینان ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی، تو اگرچہ اتفاقاً منی خارج ہو جائے اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اگر اسے اطمینان نہ ہو تو اس صورت میں جب منی خارج ہوگی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔